الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جمعیت علماء مالیگاؤں مدنی روڈ کے زیر اہتمام دینی تعلیمی بیداری کانفرنس کا انعقاد 20 فروری 2024 انصار جماعت خانہ مالیگاؤں میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کا انعقاد مہاراشٹر کے جو ہمارے کارگزار صدر ہیں حافظ مسعود احمد حسامی ان کی صدارت میں ہوگا، اور جمعیت علماء مہاراشٹر کے جنرل سیکریٹری مولانا حلیم اللہ قاسمی تشریف لانے والے ہیں۔ دینی تعلیمی بورڈ جمعیت کی ایک بہت بنیادی خدمت ہے، اور ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے جس وقت ملک تقسیم ہوا اور ملک تقسیم ہونے کے بعد ایک بہت بڑا طبقہ ہندوستان چھوڑ کر کے پاکستان چلا گیا، تو ایسے علاقے جہاں پر دینی تعلیم کو لے کر کے بیداری پیدا کرنے کی ضرورت تھی، جمعیت علماء ہند کے ہمارے اکابرین نے دینی تعلیمی بورڈ کا قیام عمل میں لایا تھا۔ اس وقت اس پروگرام کے تحت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مالیگاؤں تشریف لائے تھے، اور بڑی مالیگاؤں کے کمپاؤنڈ کے اندر بڑی مالیگاؤں ہائی اسکول کے کمپاؤنڈ میں ایک پروگرام ہوا تھا۔ الحمدللہ دینی تعلیمی بورڈ مسلمانوں کے بچوں میں بنیادی دینی تعلیم کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ اس کے پیش نظر آج ہم 5 سالہ اپنی کارکردگی آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء دینی تعلیمی بورڈ مالیگاؤں مدنی روڈ 5 سالہ کارکردگی کے پیش نظر ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 5 ضلعوں میں، جس میں ناسک ہے، احمد نگر ہے، دھولیا ہے، اورنگ آباد ہے اور جلگاؤں ہے، ان 5 ضلعوں کے اندر تقریباً 21 تعلقوں میں دینی تعلیمی بورڈ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ ان 21 تعلقوں میں 191 دیہات ہیں جہاں پر مساجد کے ائمہ کو جزوی یا کلی تنخواہ دی جاتی ہے، اور مکتب کے ذریعے سے اس دیہات کے بچوں کو ہم لوگ دینی بنیادی تعلیم دیتے ہیں۔ اس خدمت کو انجام دینے کے لیے کل معلم اور معلمات یعنی مسجد کے امام بھی اس میں شامل ہیں، یہ 215 معلم اور معلمات ہیں جو دیہاتوں کے اندر مسلمانوں کے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دیتے ہیں۔ آج تک الحمدللہ ناظر قرآن پاک مکمل کرنے والے بچے اور بچیوں کی تعداد 2422 ہے، اور ہماری اس دینی تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام جو مکاتب چلتے ہیں اس میں 6976 بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، جن علاقوں میں ارتداد تھا اور جن علاقوں میں ہماری بچیاں اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہو کر کے غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی تھی، ایسے علاقوں کی فکر ہم نے کی، اور الحمدللہ ان علاقوں کے اندر باقاعدہ مکتب قائم کر کے وہاں پر مسجد میں امام مقرر کر کے یا تو پوری تنخواہ ہم دے رہے ہیں، اور اگر اس دیہات کے لوگ خود بھی فکر مند ہیں اور وہ تنخواہ دے رہے ہیں تو امام وہاں پر رکے اور کم تنخواہ ہونے کی وجہ سے اس علاقے کو نہ چھوڑے۔ ہم لوگ اوپر کی جو تنخواہ ہوتی ہے ہم دے رہے ہیں تاکہ وہ وہاں اطمینان کے ساتھ دین کی بنیادی خدمت انجام دے سکیں۔ ہمیں اس سلسلے کے اندر ہر مہینہ 3,25,000 روپیہ خرچ کرنا ہوتا ہے، اور ہر مہینے کی 7 تاریخ کو ہم نے 2 سینٹر بنائے ہیں، ایک مالیگاؤں سینٹر ہے، ایک 40 سینٹر ہے۔ مالیگاؤں سینٹر میں کچھ لوگ آتے ہیں جن کو ہم مہینے کی 7 تاریخ کو ان کی تنخواہ دیتے ہیں، اور 8 تاریخ کو 40 سینٹر ہے، قرب جوار کے مختلف اضلاع کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور ان کو 8 تاریخ کو وہاں پر تنخواہ دی جاتی ہے۔ ہماری اس خدمت کو دیکھ کر کے جمعیت علماء مہاراشٹر کے ذمہ داران کا یہ کہنا تھا کہ اس سلسلے کے اندر کوئی ایک پروگرام رکھنا چاہیے۔ آج 5 سال میں ہم نے پہلی مرتبہ اس بات کی کوشش کی، اور جمعیت علماء مہاراشٹر کے ذمہ داران کے تقاضے پر کہ آپ مالیگاؤں کے اندر دینی تعلیمی
بیداری کانفرنس منعقد کریں۔ ہم نے ان کی بات پر لبیک کہتے ہوئے جمعیت علماء مہاراشٹر کے کارگزار صدر حافظ مسعود احمد حسامی کی صدارت میں ہم نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اور انشاءاللہ مہاراشٹر کے مختلف علاقوں کے ذمہ داران جو جمعیت سے وابستہ ہیں اس پروگرام میں تشریف لائیں گے۔ مقرر کی حیثیت سے حضرت مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب انشاءاللہ اس پروگرام میں بنفس نفیس شریک رہیں گے۔ آپ لوگوں کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے اطلاع ان تمام لوگوں تک پہنچے جو مسلمانوں کے دینی تعلیم کی فکر رکھتے ہیں اور مسلم بچیوں کے ارتداد کے تئیں فکر مند ہیں۔ ایسے سبھی حضرات ہمارے اس پروگرام میں شرکت کریں، اور اسی کے ساتھ ہماری اس ہر ماہانہ ضرورت کے پیش نظر جو ہمیں 3 لاکھ سوا 3 لاکھ روپیہ ہر مہینہ تنخواہ کی شکل میں دینا ہوتا ہے، اس سلسلے میں ہمارے جو معاونین ہیں ان تک بھی اطلاع پہنچے اور وہ لوگ بھی اس پروگرام میں شریک ہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہم ان کی دی ہوئی رقم کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایک خاموش خدمت ہے جس کے ذریعے سے 5 سال کا وہ رزلٹ جو آج ہمارے سامنے ہے، 2422 بچیوں نے اور بچوں نے قرآن پاک کی ناظر قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، اور تقریباً 5 اضلاع 21 تعلقے اور 191 دیہات کے اندر جو بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں ان کی کل تعداد 6976 ہے۔ مختلف دیہاتوں کے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کا ایک مختصر مظاہرہ بھی ہوگا تاکہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ اس کام میں دامے درمے شریک ہیں وہ اپنے پیسوں کا صحیح مصرف اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ جمعیت علماء مالیگاؤں دینی تعلیمی بورڈ ماضی میں قاری حفیظ الرحمن کی سرکردگی میں یہ کام انجام دے رہی تھی، درمیان میں کچھ حالات پیش آئے جس کی وجہ سے ہم نے حافظ مختار صاحب، مولانا امتیاز اقبال صاحب اور ان کی ٹیم کو ذمہ داری دی ہے۔ الحمدللہ جمعیت علماء کے مالیگاؤں کے تمام ذمہ داران اس دینی تعلیمی بورڈ کے تحت 5 ضلعوں کے اندر 21 تعلقوں میں اور 191 دیہات کے اندر مسلمانوں کے بچے اور بچیوں کو دینی بنیادی تعلیم ملے اس کے لیے فکر مند ہیں۔ کل تعداد جو 191 دیہات میں مسلمانوں کے مکانات کی ہے وہ مکانات 10,197 مکانات ہیں، اور وہاں پر جو بسنے والے مسلمانوں کی تعداد ہے جس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں 50,985 ہے۔ یہ ان دیہاتوں کا ہم نے سروے کیا، آپ کے ذریعے سے ہم ان لوگوں تک جو اس معاملے میں فکر مند ہیں اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں، اور الحمدللہ مالیگاؤں دینی تعلیمی بورڈ یہ خاموش خدمت انجام دے رہا ہے، اور اس سلسلے کے اندر جو کمیٹی ہماری دینی تعلیمی بورڈ کی بنی ہوئی ہے وہ لوگ مسلسل کام انجام دے رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں، اسی کے ساتھ کمیٹی کے تمام ذمہ داران کا۔ اور دوسری بات مجھے جو عرض کرنی ہے کہ اس ہونے والے 20 فروری 2024 کے دینی تعلیمی بیداری کانفرنس میں تمام ہی لوگوں سے اہلیان شہر سے شرکت کی گزارش ہے۔ ہماری مالیگاؤں کی جو جمعیت ہے، مالیگاؤں کی جمعیت نے اس سلسلے میں کسی کو بھی تصدیق نامہ جاری نہیں کیا ہے، لیکن ماضی میں جو شکایات رہیں ان شکایات کے پیش نظر آپ کے سوال پر مجھے جو بات عرض کرنی ہے وضاحتاً وہ یہ کہ مالیگاؤں جمعیت علماء ناسک ضلع میں مولانا عبدالقیوم اور ان کے رفقا نے تعمیر مساجد کمیٹی کے نام سے مالیگاؤں شہر اور دیگر علاقوں میں وہ لوگ چندہ کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو شکایات موصول ہوئی ہیں، ابھی کی جو شکایت ہے کہ جائے کھیڑا جامع مسجد کی تعمیر کے نام سے مالیگاؤں کی مسجدوں میں چندہ ہو رہا تھا، اور ایک مسجد میں جب یہ اعلان ہوا کہ جائے کھیڑا جامع مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ، اتفاق سے جائے کھیڑا جامع مسجد کے ٹرسٹیوں میں سے ایک ٹرسٹی اس مسجد میں نماز میں شریک تھے، ان کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ چونک گئے
کہ ہم نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ جائے کھیڑا جامع مسجد کی تعمیر کا چندہ ہم جائے کھیڑا کے باہر نہیں کریں گے، مالیگاؤں میں چندہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو وہ ٹرسٹی وہاں رکا رہا، آخر تک رکے رہنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ کس رسید پر چندہ کر رہے ہیں، تو رسید دیکھی گئی تو رسید یہ تھی تعمیر مساجد کمیٹی ضلع ناسک جمعیت علماء۔ اس بات کو لے کر کے اس شخص نے سوالات کیے اور جا کر کے جائے کھیڑا کے ذمہ داروں کو بتایا۔ ان ذمہ داروں نے ان لوگوں کو بلوایا کہ تم جائے کھیڑا آ کر کے اس بات کی وضاحت کرو کہ ہم نے تو جائے کھیڑا جامع مسجد کی تعمیر کے لیے آپ کو کوئی ذمہ داری نہیں دی تھی، آپ خدائی فوجدار بن کر کے کس طرح چندہ کر رہے ہو؟ نہ ہم نے آپ کو بک دیا، نہ آپ سے ہم نے کوئی چندہ مانگا، تو آپ ہمارے نام سے کیسے چندہ کر رہے ہو؟ تو پہلی مرتبہ بلانے پر یہ حضرات نہیں پہنچے، لیکن جب دوسری مرتبہ ان لوگوں نے بلانا کیا اور یہ کہہ کر کے بلانا کیا کہ اگر آپ نہیں آؤ گے تو ہم مالیگاؤں آئیں گے اور آ کر کے پریس کانفرنس سے لے کر کے اس بات کی وضاحت کریں گے اور تمہارے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، تو یہ حضرات جائے کھیڑا جامع مسجد کے ذمہ داران سے جا کر کے ملے اور ان لوگوں کے میٹنگ کے بعد انہوں نے اس بات کا تعمیر مساجد کمیٹی کے ذمہ داران نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم نے تقریباً 3 لاکھ روپیہ چندہ آپ کے نام سے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنا بک بتائیے، تو جو بک انہوں نے دیا انہوں نے اس کو چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد جو رقم انہوں نے بتائی تھی اس رقم کو ٹیلی کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے نام سے چندہ کیا ہے، ہمارے یہاں پیسہ جمع کرواؤ۔ تو یہ وہاں پر کچھ پیسہ جمع کروا کر کے آئے ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ مالیگاؤں جمعیت علماء نے کوئی تعمیر مساجد کمیٹی بنائی نہیں ہے، اور ہم نے ناسک ضلع کے جو جمعیت علماء کے ذمہ داران ہیں جنہوں نے تعمیر مساجد کے نام سے کمیٹی بنائی ہے اور الگ الگ مسجدوں کے نام سے یہ لوگ چندہ کرتے ہیں۔ جائے کھیڑا کا یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ اپنی مرضی سے چندہ کرتے ہیں اور اس جگہ پر وہ چندہ پہنچاتے ہیں نہیں پہنچاتے ہیں اس کے جواب دہ وہ ہیں، لیکن جائے کھیڑا میں جو صورتحال پیش آئی تو سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ چندہ کرتے ہیں اور چندہ پہنچاتے نہیں ہیں۔ اگر جائے کھیڑا میں چندہ پہنچایا گیا ہوتا تو جائے کھیڑا کے ذمہ داران کو اس بات کا پتہ ہوتا۔ پتہ نہیں کب سے یہ جائے کھیڑا جامع مسجد کے نام سے چندہ کر رہے تھے۔ جب ان کا بک چیک کیا گیا تو تقریباً 3 لاکھ روپے کے قریب ان کے نام سے چندہ ہوا تھا، جس کو ان لوگوں نے بک دیکھ کر کے ٹیلی کیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ یہاں پر چندہ جمع کریں۔ میں مالیگاؤں اور مالیگاؤں کے اطراف میں قرب و جوار کے شہروں میں جو لوگ چندہ دیتے ہیں ان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس جمعیت علماء مالیگاؤں کی تصدیق ہوگی انہی کو چندہ دیں۔ ہم لوگ اس سلسلے میں پوری تحقیق کرنے کے بعد ہی تصدیق جاری کرتے ہیں کہ یہ مسجد یا یہ مدرسہ آپ کے تعاون کا مستحق ہے۔ اس سلسلے میں جو ماضی میں بغض سفرا آتے تھے اور چندہ کیا کرتے تھے وہ سلسلہ بند ہو، اس کے لیے ہم نے کچھ ضابطے طے کیے ہیں۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کے ذمہ داران کے مشورے سے جو مدرسہ یا جو مسجد ہمارے ضابطے پر اترتا ہے ہم اس کو ہی تصدیق جاری کرتے ہیں، اور ہم نے یہ لسٹ لگا کر کے رکھی ہے، یہ وضاحت ہم نے یہاں دے کر کے رکھی ہے کہ جو لوگ ہم سے تصدیق لینا چاہتے ہیں ان کے پاس یہ سارے کاغذات ہونے چاہیے تو ہی ہم ان کو تصدیق جاری کریں گے۔ اس لیے تعمیر مساجد کمیٹی کے نام سے جمعیت علماء مالیگاؤں مدنی روڈ نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی ہے اور ہم اس طرح چندہ نہیں کرتے۔